بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین، جب بھی سفر المظفر کا مہینہ آتا ہے تو بہت سارے لوگوں کے دل میں چند ایک سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا سفر کے مہینے میں شادی کرنا کیسا ہے، کر سکتے ہیں یا نہیں، اور بعض لوگ سفر کے مہینے کو منحوس بھی کہہ دیتے ہیں، اس وجہ سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے تو یہ جانیے کہ شادی کہتے کس کو ہیں اور ہم نے کیا تصور کر رکھا ہے شادی کے بارے میں۔ شادی یہ ہوتا ہے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں میاں بیوی سے ایجاب و قبول کروانا، نکاح پڑھوانا، دعا کرانا، خطبہ پڑھنا، یہ نکاح ہو گیا۔ ہم نے جو شادی کا تصور کیا ہو وہ یہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ گناہ ہوں، بلکہ شادی سے 8 دن پہلے ہی گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور پھر شادی پر جو بے پردگی، ڈھول ڈھمکا ہوتا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہم نے یہ تصور کیا ہوا ہے۔ حالانکہ ایجاب و قبول ہو جانا گواہوں کی موجودگی میں یہ شادی ہے اور شادی ہو جاتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ سفر المظفر بھی باقی 11 مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے کسی مہینے میں شادی نہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ نہیں کہا ہے کہ آپ سفر میں شادی نہیں کر سکتے۔ شریعت نے ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ آپ جب چاہیں، جس مہینے میں چاہیں شادی کر سکتے ہیں۔ تو ہاں، بعض لوگ جو ہیں وہ ادباً محرم سفر میں شادیاں نہیں کرتے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ سمجھ کے نہ کرنا کہ اس میں گناہ ہوگا یا شریعت نے منع کیا ہے، تو یہ غلط ہے۔ بعض لوگ جو منحوس کہتے ہیں وہ بھی غلط ہیں۔ سفر المظفر کو منحوس نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اس مہینے میں حضرت مولا علی اور سیدہ فاطمۃ الزہرا اسلام اللہ علیہا کی بھی شادی ہوئی، یہ کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس طرح یہ کہنا کہ سفر میں اگر کوئی شادی کر لے گا تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوگی، بچے نہیں ہوں گے، تو یہ ساری غلط فہمیاں ہیں۔ تو لب لباب یہی ہے کہ آپ 12 مہینوں میں جس دن جب چاہیں شادی کر سکتے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ شادی پہ گناہوں کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ شادی بند کر دی جائے، بلکہ ان گناہوں کو روکا جائے گا، گناہ ختم کیے جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما کے حوصلہ افزائی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔